بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں پچھلے لیکچر میں تو ہم اپنے ویژن کی بات کر رہے تھے نا۔ اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں کہ دین کا میسج دعوت وہ ہمیں کیسے پہنچانی۔ اس کے لیے کچھ سجیشن عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے ہمارا وہی مستقبل کی تعمیر کہ ہم جو ڈسکشن تھی اسی پہ ہی چل رہی تھی، تو یہ بہت سارے پہلو ہیں کہ جس کو ہمیں کرنا ہے۔ اب ہماری دعوتی ذمہ داری کیسی ہونی چاہیے اور دعوت دین کا طریقہ کار کیسے ہونا چاہیے، یہ آج ہمارا ٹاپک ہے۔ ورنہ پہلے ہم نے پوری ڈیٹیل سے دنیا کا مستقبل اور ہمارا ویژن وہ ہماری پچھلے لیکچر میں بات ہوئی تھی، تو آج ہم دعوت پہ فوکس کرتے ہیں۔ وہی برین سٹارمنگ سے آپ خود غور کر لیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا میسج کیسے پہنچانا ہے، کہ ہمیں کنسٹرکشن کیسے کرنی ہے دین کے میسج کی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پہلا کوشچن وہی ہے کہ اب دیکھیے ہمارے یہاں انگلش کیوں سیکھنی چاہیے اور کیوں نہیں۔ انگلش سیکھنے کے پیچھے کار فرما مقاصد کا ایک تجزیہ کیجیے اور بتائیے کہ اس میں کون سا مقصد اچھا ہے اور کون سا نہیں، اور اس کا کوئی دعوت دین سے کوئی تعلق ہے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے، آپ خود فیصلے کر لیں۔ جواب میں عرض کر دیتا ہوں اپنا، جو میرا پوائنٹ آف ویو آپ کا ہو سکتا ہے مختلف ہو۔ وہ یہ ہے کہ بھی انگلش ایک گلوبل لینگویج بن گئی۔ اب یہ کچھ خاص طور پہ برٹش انگلش نہیں ہے، تو ہم اس انگلش کے ذریعے اور ممالک تک اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت پہنچا سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہ کریں پھر؟ یہ ایک پاسبلٹی ہے۔ تو یہ اگلی نسل چونکہ زیادہ چیز سیکھ رہی ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنے بچوں کو عربی اور اردو میں مطالعہ کرنا سکھا رہے ہیں؟ اگر نہیں تو بھی اس کے لیے کوئی اہتمام کرنے کا ایک ورک پلان تیار کر لیں۔ اچھا، اردو کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ آپ کو اپنی ہسٹری تو یاد رہے نا۔ اور عربی کی کیوں ضرورت ہے؟ تاکہ ہم قرآن مجید کو سمجھ سکیں، اتنا تو کر لیں۔ اچھا، اس کے لیے آپ کو کوئی بہت لمبا عرصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بچہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف کچھ مہینوں تک آپ عربی زبان سیکھ لیں تو آپ کو اتنی آ جاتی ہے کہ آپ قرآن مجید کو سمجھنے لگیں۔ اس کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ آپ کو زیادہ نہیں، کچھ اراؤنڈ کوئی 100 الفاظ ہی ہیں، اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات کیا اللہ تعالیٰ کیا ہمیں میسج دے رہا ہے۔ انگلش الفاظ اردو زبان میں کیوں ہیں؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کو آپ خود سوچئے، وہیں سے آپ کو اندازہ ہوگا اس کی کیا ریزن ہے۔ اردو کے اندر بہت سے الفاظ آج کل کی اردو میں بہت ہیں۔ اچھا، پہلے لوگ نہیں کرتے تھے، آج ہے۔ چوتھا سوال یہ میں عرض کرتا ہوں، موجودہ دور میں دعوت دین کو غیر مسلموں تک پہنچانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ سوچ لیں کہ نان مسلمز وہ بھی تو ہمارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمارے ایک کزنز ہی ہیں نا، تو ان تک ہمیں میسج کیسے پہنچانا چاہیے؟ پانچواں سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں خود مسلمانوں کو دین کی دعوت پہنچانے اور اس کے مطابق ان کی تربیت کرنے کا لایا عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ خود مسلمانوں کے ہاں جیسا پچھلے لیکچر میں بات چل رہی تھی کہ ہم آخرت کو بھول چکے ہوتے ہیں، مانتے ہیں لیکن اس پہ پریکٹیکلی عمل نہیں کر رہے ہوتے، ان ایتھکس پہ ہم عمل نہیں کر رہے ہوتے جو قرآن مجید کے ارشادات ہیں۔ تب ہمیں جہاں جہاں جن بھائیوں بہنوں تک ہمارا میسج پہنچتا ہے تو ہم ان تک تو پہنچا دیں نا۔ تو کیسے کرنا چاہیے؟ کوئی پلان آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ چھٹا سوال یہ کہ سوشل سائنسز میں کون کون سے علوم آتے ہیں اور ان میں سے ہر علم انسانی زندگی میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ اس کا دعوت دین سے کیا تعلق ہے؟ اب سوشل سائنسز میں آپ دیکھیے آپ کو بہت سارے سوشیولوجی ہے، اکنامکس ہے، پولیٹیکل سائنسز ہیں، کچھ اور علوم ہیں، اس سے دعوت سے کیا تعلق ہے؟ کچھ ہے تعلق؟ اگر آپ نے یہ پڑھے ہوئے ہیں تو، نہیں پڑھے تو پھر آپ کو یاد نہیں ہوں گے۔ اب ساتواں سوال ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے صحیح تربیت ترتیب کیا ہونی چاہیے ہماری؟
معاشرے میں ہم کیسے اصلاح کریں، دلوں کو کیسے بدلا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر ہسٹری آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ منگولوں تک کس طرح سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کا میسج پہنچایا تھا، تو رزلٹ کیا ہوا۔ اچھا، اور پھر یورپ میں بھی اس کا رزلٹ آنے لگا، تو پھر ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ ایک بہت بڑی بلڈنگ اگر کنسٹرکٹ کرنی ہے تو اس کے لیے کچھ اینٹیں تو آپ بھی ڈال سکتے ہیں نا، اور اسی کا اجر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہے، جتنی طاقت آپ کو اتنا کر لیں۔ 8واں سوال یہ ہے کہ کیا الزام تراشی سے اصلاح ممکن ہے؟ اگر نہیں تو پھر اصلاح کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ یعنی اگلوں میں غلطی، اگر ہم الزام تراشی اگر ہم کریں گے تو اسے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ پریکٹیکلی آپ خود سوچ لیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ میرا تو ہوتا نہیں ہوتا، بلکہ الٹا ضد آ جاتی ہے۔ تو پھر کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے، سوچ لیں آپ کیا۔ دعوت دین کے لیے کیا اپروچ اختیار کرنی چاہیے اور کن کن امور سے اجتناب کرنا چاہیے؟ کچھ ہمیں ایک پوری ایک چیک لسٹ ہونی چاہیے کہ جناب یہ ہم کر لیں، یہ نہ کریں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے دین کا میسج پہنچانا چاہ رہے ہو تو پھر کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، کوئی چیک لسٹ آپ خود بنا لیں۔ اور آخری سوال ہے کہ اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو کتنا وقت دیتے ہیں اور ان کی مثبت تربیت کا کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ کے اپنے بچے ہیں، اچھا اگر آپ کہیں کہ جی آپ تو شادی شدہ ہی نہیں تو پھر بھی تو بچے ہوں گے نا آپ کے، کوئی بھانجے بھتیجے تو ہوں گے نا، کچھ آپ کے بھائی ہوں گے چھوٹے، بہنیں چھوٹی ہوں گی، کہ آپ کی شادی نہیں بھی ہوئی تو بھائی بہن تو ہوں گے نا، کچھ کزنز ہوں گے، تو ان تک ان کے اندر مثبت تربیت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ خود سوچ لیں، جواب آپ نے خود ہی اس کا دیکھنا ہے۔ اب آئیے ہم کچھ چیک لسٹ میں عرض کر دیتا ہوں اور کچھ آپ اس میں غور کر لیں۔